ایک دن شیخ صاحب اپنے شاگرد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کتے پر نظر پڑی تو رونے لگے۔ شاگرد نے کہا، حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے، میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے، میں یا کتا؟ اس لیے کہ باوجود اپنی تمام بدنامی کے کتا جب مر جائے گا تو اسے دوزخ میں نہیں لے جائیں گے۔ ایک شخص آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو وہی دوائی آنکھوں میں لگا دی جو وہ جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا، جس سے اسے ٹھیک تو کیا ہونا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر سے جھگڑنے لگا، بات بڑھی اور عدالت پہنچ گئی۔ قاضی نے ڈاکٹر کو کوئی جرمانہ نہ کیا۔ قاضی نے کہا، یہ آدمی گدھا نہ ہوتا تو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا؟ داناؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ کوئی کام ایسے شخص کے سپرد کیا جائے جو اس کام کی مہارت نہ رکھتا ہو۔ مصر میں کسی جگہ دو بھائی رہتے تھے، ایک علم پڑھتا رہا اور دوسرا کاروبار کرتا رہا۔ علم پڑھنے والا عالم بن گیا اور کاروبار کرنے والا دولت جمع کرتا رہا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، کاش کہ تم بھی کوئی کاروبار کر لیتے تو آج اس طرح غریب اور مفلس نہ ہوتے۔ عالم بھائی کہنے لگا، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ میں نے پیغمبروں کی وراثت علم کو چنا اور آپ فرعون اور شداد کی وراثت دولت مندی پر اترا رہے ہیں۔ ایک نیک آدمی نے خواب دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ہے اور درویش دوزخ میں۔ وہ حیران ہوا کہ ہم سب تو سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش آدمی جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے۔ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ بادشاہ درویشوں کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا تھا، اس لیے جنت میں ہے، اور یہ درویش بادشاہوں اور امیروں کی محفلوں میں بیٹھنا، اس لیے آج دوزخ میں ہے۔ ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈاکٹر بھیجا کہ ضرورت کے وقت مسلمان جماعت کا علاج معالجہ کیا جا سکے۔ وہ ڈاکٹر مدتوں وہاں بیٹھا رہا، لیکن کوئی شخص بھی اس کے پاس علاج کرانے نہ آیا۔ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ کے لوگوں کی خدمت کر سکوں، لیکن میں سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، کوئی آدمی میرے پاس علاج کرانے نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک ان کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی یہ کھانا نہیں کھاتے، اور جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو بھوک ابھی باقی ہوتی ہے تو یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، بے شک اچھی صحت کا یہی راز ہے، اس لیے یہاں میرے جیسے کسی آدمی کی ضرورت نہیں، اور وہ اجازت لے کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک عالم و مفتی کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کی ایسے تربیت کرنا جیسے اپنے بیٹوں کی کرتا ہے۔ وہ عالم شہزادے کی تربیت ویسے ہی کرتا رہا جیسے وہ اپنے بیٹوں کی کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھا کہ عالم کے بیٹے تو بڑے بڑے معلم بن گئے، لیکن شہزادہ کچھ نہ سیکھ اور سمجھ سکا۔ بادشاہ مفتی سے ناراض ہوا اور غصے کا اظہار کیا کہ تو نے شہزادے کی تربیت ویسے نہیں کی جیسے تو نے اپنے بچوں کی ہے۔ مفتی نے کہا، جہاں پناہ
میں نے شہزادے اور اپنے بچوں کی تربیت ایک جیسی کی ہے، لیکن اس بات کا کیا علاج کہ فطرتی طور پر انسان جدا جدا ہوتا ہے۔ شہزادے میں فطرتی صلاحیت نہیں تھی، وہ کچھ نہ کر سکا۔ میرے بچوں میں فطرتی صلاحیت تھی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ سونا اور چاندی پتھر سے ہی نکلتے ہیں، لیکن ہر پتھر سے سونا اور چاندی نہیں نکلتے۔